اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں زیب کی باتوں کی وجہ سے امید بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب آگے اگلے روز دوپہر کو جہاں زیب نے اسے آفس فون کیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر دوبارہ کبھی مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجبور نہ کرنا، اس نے شخصیت خدرے انداز میں کہا۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگر اب تو میرے ساتھ چلو گی نا؟ اور ہاں، بہت اچھی طریقے سے تیار ہونا، کیونکہ میں تمہیں پی سی لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون رکھ دیا۔ شام کو وہ تیار ہونے لگی تھی، حالانکہ اس کا ضمیر اس کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ عقیلہ نے اسے اس فیصلے پر سراہا۔ جہاں زیب 7 بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے فرنٹ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یار اب موڈ تو ٹھیک کر لو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر چہرے پر 12 بجے ہوئے، یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کسی اذیت کے لیے جا رہی ہو۔ وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی، جہاں زیب اتنا ہی چہک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندہ مسلسل تنگ ہو رہا ہو۔ جہاں زیب اسے اپنے ساتھ پی سی لے گیا۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کے لباس کو سراہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے جہاں زیب کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، دیکھو یہ بھی ایک آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ میں پھر رہی ہے۔ رات 8 بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فارسی والی کوٹری میں بیٹھی ہو۔ اگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی؟ اسے کھانا کھاتے ہوئے گلے میں پھندہ لگا۔ 9 بجے ڈنر سے فارغ ہو کر جہاں زیب نے اسے ایک آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی۔ اس کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر گھومنے لگا۔ جہاں زیب، اب مجھے ہاسٹل واپس چھوڑ دو، 11 بجے کے بعد ہاسٹل میں کوئی مجھے داخل نہیں ہونے دے گا، امید نے کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہاسٹل کے انتظامی سے بات کر لوں گا۔ وہ بے حد مگن تھا۔ کیا ہم نے کافی تفریح نہیں کر لی؟ اب اس طرح آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے واپس چھوڑ دو، امید نے پھر کہا۔ یار تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، کہاں نہ چھوڑ دوں گا، اس نے کار کی والیوم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کینٹین کی ایک سنسان اور قدرے تاریکی والی سڑک پر گاڑی کھڑی کر دی۔ امید نے اپنے کندھے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ پڑی۔ جہاں صاحب، گاڑی یہاں کیوں کھڑی کری ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو بہت نارمل انداز میں رکھتے ہوئے کہا۔ جہاں سے ڈیش بورڈ میں سے ایک کین نکال رہا تھا۔ اس کا ایک بازو ابھی بھی امید کے کندھے پر تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے کندھے پر سے اس نے اپنا ہاتھ ہٹا کر کین کھولنے کی کوشش کی، پھر اس نے دوبارہ امید کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ جہاں زیب، یہاں سے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اسے اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں کین سے گھونٹ لے رہا تھا اور مسکراتے ہوئے امید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کم سے کم آج رات تمہیں واپس چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ لو تم بھی ڈرنک کرو۔ اسی اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کین کو اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا۔ امید نے ایک ہاتھ سے کین کو اپنے چہرے سے دور کر دیا۔ جہاں زیب، مجھے فوراً واپس چھوڑ کر آؤ، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ کم سے کم آج رات میں تمہیں واپس چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہاں سے تم میرے ساتھ ہوٹل چلو گی جہاں میں ٹھہرا ہوں، پھر کل تم کو میں واپس چھوڑ آؤں گا۔ وہ پرسکون انداز میں اسے اپنا پلان بتا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ یکدم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے گرائی۔ تم میرے ساتھ آ چکی ہو، ہوٹل نہیں جاؤ گی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ اب بھی کین سے گھونٹ لے رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسی بے بسی کے ساتھ میں اسے دیکھتی رہی۔ امید نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلنا چاہا۔ جہاں زیب نے برق رفتار سے اسے واپس اندر کھینچ لیا۔ گاڑی کا دروازہ اسی تیزی کے ساتھ بند ہو گیا۔ پھر اس نے امید کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید، جہاں زیب نے کہا۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرو گے تو میں چلاؤں گی، امید نے کہا۔ تو چلاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ پھاڑو گلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو، وہ گرایا۔ امید نے ایک بار پھر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سمت والے دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب کیا کرو گی؟ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی؟ اس نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹا کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے کہا۔ گاڑی سچ میں بہت تیز رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی
اور تب انہوں نے اپنے پیچھے سائرن کی آواز سنی۔ جہاں زیب نے امید کے اوپر سے ہاتھ ہٹا کر بیک میرر سے پیچھے دیکھا۔ ملٹری پولیس کے 2 سرجنٹ ایک بائک پر ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تیز رفتار سے چلتی ہوئی موٹر بائک ان کے بالکل سامنے گاڑی کا راستہ کاٹتے ہوئے رک گئی۔ میری بات سنو امید، میں ان سے کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اور اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو دیکھ لینا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر گاڑی روک دی۔ دونوں سرجنٹ اب جہاں زیب کو دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مگر پرابلم کیا ہے سر؟ اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے شیشے نیچے کرتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں گاڑی کے اندر؟ ملٹری پولیس کے اس سرجنٹ نے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے تیز اور سخت آواز میں ان دونوں سے پوچھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، جہاں زیب نے اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بیوی، یہ شوہر ہے تمہارا؟ سرجنٹ نے اس بار امید سے پوچھا۔ اس کے حواس اب تک بے حال نہیں ہوئے تھے، اور شاید اس کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جس نے سرجنٹ کے لہجے کو اور سخت کر دیا۔ امید کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جہاں زیب کو گاڑی سے نکلنے کے لیے کہا۔ جہاں زیب نے باہر نکلنے سے پہلے امید کی طرف تیز نظر سے دیکھا، جیسے وہ اسے خوف زدہ کر رہا ہو۔ جہاں زیب کے گاڑی سے نکل جانے کے بعد سرجنٹ نے ایکسیلیٹر کے پاس پائیدان کے نیچے پڑی ہوئی ایک کین کو دیکھا۔ امید نے پہلی بار جہاں زیب کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کین کا جائزہ لیتے ہوئے سرجنٹ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیوی کے ساتھ سڑک پر شراب پی رہے تھے۔ ملٹری پولیس سرجنٹ نے اس کی گاڑی حراست میں لے لی اور دونوں کو گرفتار کر لیا۔ پوچھ تاچھ کے لیے وہ انہیں ہیڈ کوارٹر لے جانے لگے۔ آگے جہاں زیب کے ساتھ ایک سرجن بیٹھا تھا اور پیچھے سیٹ پر امید کے ساتھ دوسرا سرجن بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لایا گیا۔ امید کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ جہاں زیب کو کہاں لے جایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ ملٹری پولیس کا ایک افسر سخت لہجے میں اس سے جہاں زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا ذہن ابھی بھی بلینک تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا کیا ہو گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جہاں زیب کا نیا چہرہ اور اب یہ نئی جگہ اور اگلے دن اخبار میں کیا خبر چھپے گی، وہ گمسم اس افسر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس افسر کو اس پر ترس آیا تھا یا وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ شاکڈ ہے۔ اس نے کمرے میں موجود ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے پانی کے کچھ گھٹ پیے اور سامنے بیٹھے ہوئے افسر کو دیکھنے لگی۔ یکدم ہی جیسے اسے ہوش آ گیا ہو۔ افسر کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی تھی، جہاں زیب کون تھا۔ اس کے بعد اس کا یہ خیال تھا کہ افسر کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ خلاف توقع افسر خاموش رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا۔ سرجنٹ نے فوجی سے کہا، اس لڑکی کو اس سے پتہ پوچھ کر چھوڑاؤ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ آئندہ آپ محتاط رہیں۔ اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہے بغیر بے یقینی کے عالم میں باہر نکل آئی۔ کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ حیران تھی۔ آرمی کے آفیسر نے اسے ہاسٹل تو چھوڑا تھا اور چوکیدار سے کہہ کے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بھجوا دیا تھا۔ عقیلہ اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ پوچھنے لگی، امید تم ٹھیک ہو؟ امید نے جواب دینے کی بجائے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار دیے، پھر آہستہ آہستہ اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ کیا ہوا ہے امید، کچھ تو بولو، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر یکدم عقیلہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ عقیلہ یکدم اس کی اس حالت کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ لپٹ کر وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ بات کیا ہے۔ بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ عقیلہ جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی، اسے منگنی توڑنے کے لیے کہے گی۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد عقیلہ نے اسے خود سے الگ کر دیا۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے جہاں زیب پکڑا گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میری حماقت کی وجہ سے؟ امید نے کہا۔ ہاں، تمہاری حماقت کی وجہ سے۔ جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سرجن سے کہہ دینا کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں رہی، اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس والے کو سب کچھ سچ کیوں بتا دیا؟ اسے عقیلہ سے ایسی امید نہ تھی۔ عقیلہ تم جانتی ہو وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ امید نے کہا۔ کیا کر رہا تھا؟ عقیلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ ناجائز تو نہیں تھا، نیچرل تھا۔ تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونے والی ہے، اور وہ بھی چند ہفتوں کے بعد۔ تم دونوں میچیور ہو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر تم اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اب سوچو ذرا، وہ بیچارہ تو پھنس گیا۔ عقیلہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ امید کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ وہ اب بھی حیران تھی کہ عقیلہ اس سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس کی وہ دوست اسے سمجھنے کی بجائے جہاں زیب کا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو امید،
میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہی جو ناممکن ہو. تم ہی تو کہتی رہتی تھی مجھ سے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، اور یہ محبت 9 سال پرانی ہے. وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اسی طرح جیسے تم کرتی ہو. تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا. اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کیا تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ غلط تھا. امید یکدم جھٹکے کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اگر میری جگہ تم ہوتی اور جہاں زیب کی جگہ شفیق ہوتا تو کیا تم اس کی بات مان لیتی؟ وہ مشتعل ہو گئی. ہاں بالکل مان لیتی. جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے، عقیلہ نے کہا. چاہے وہ بات غلط ہو؟ امید نے پوچھا. ہاں چاہے وہ غلط ہو. میں نے کہا نا، ساری بات محبت ہی کی ہوتی ہے. انسان کو محبت ہو تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. کیا محبت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اسے اپنی آواز کسی خواہش سے آتی ہوئی سنائی دی. محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے امید، عقیلہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی. تمہیں پتا ہے عقیلہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امید نے کہا. ہاں میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، عقیلہ نے کہا. تمہارا مطلب ہے کہ مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ امید نے کہا. ہاں بالکل مان لینی چاہیے تھی، عقیلہ نے کہا. میں یہ سب نہیں کر سکتی، امید نے کہا. کیوں نہیں کر سکتی؟ 9 سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے. تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا ہے امید، مگر تم اسے مصیبت میں پھنسا کر آ گئی. لڑکیاں تو اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں، وہ تو پھر بھی تمہارا منگیتر ہے. آخر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، پھر مسئلہ کیا تھا؟ بات شادی کی نہیں ہے، بات تو گناہ کی ہے. میں گناہ نہیں کر سکتی، میرے مذہب میں یہ سب جائز نہیں ہے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امید، مذہب کو زندگی سے الگ رکھ کر دیکھو. جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہوتی. زندگی میں گناہ اور ثواب کے چکر میں اگر پڑی رہو گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. میری بات لکھ لو امید، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کم سے کم محبت بھی نہیں. ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں. عورت کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا چاہیے. تم بھی آج کی عورت ہو، اپنے آپ کو فضول رسموں اور رواجوں سے آزاد کرو. کم سے کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو امید. محبت کو محبت رہنے دو. عقیلہ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں ایمان اور اسلام کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی. امید بہتے آنسو کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. عقیلہ کچھ بڑی ہی لاپرواہی سے اس سے کہتی جا رہی تھی. وہ ساری رات اپنے بستر پر بیٹھی رہی. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اس نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کیا اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا؟ اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی. اگلے دن جہاں زیب نے اسے فون نہیں کیا. 2 دن اور گزر گئے. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول رہی ہو.